بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مذکورہ آیت میں جو تلاوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ہماری ہدایت کے لیے فرمایا کہ یقیناً تم سب کے لیے تمہاری زندگی کے ہر عمل میں، تمہاری زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملے میں بہترین نمونہ وہ صرف اور صرف ہمارے آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تمہیں جو کام بھی کرنے ہوں گے اپنی زندگی میں، ہر کام میں صرف اب ہمارے آخری پیغمبر کو نمونہ بنانا ہے، وہی بہترین نمونہ ہے. اور جب تم ان کو نمونہ بنا کر کام کرو گی، اس کام میں حسن بھی پیدا ہوگا، اس کام میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، اور اس کے جو اچھے اثرات ہیں، اچھے اثرات، وہ بھی مرتب ہوں. اور اگر تم ہمارے پیغمبر کو نمونہ نہ بنا کر اور کسی کو نمونہ بناؤ گے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو نمونہ وہ لوگ بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں. تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یقیناً ان کے دل میں خوف ہوگا، اور جب خوف ہوگا تو پھر وہ اسی اعتبار سے تیاری کریں گے آخرت کی. جو انسان اللہ کے نبی کو نمونہ نہیں بناتا تو بظاہر اس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالی کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہوتا ہے. آیت کے مضمون اور ترجمے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موضوع جو ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عید الاضحیٰ سے قبل شروع ہوا تھا، درمیان میں موقوف ہوا اور پھر دوبارہ شروع ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور پیغمبر تشریف لائے ہیں حضرت اسحاق کے بعد، وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن آخری پیغمبر جو تشریف لائے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور اسی وجہ سے اہل یہود کو جلن اور حسد ہوتی ہے کہ اب تک تو تمام پیغمبر کا سلسلہ ہمارے خاندان سے چلتا آ رہا تھا، اور ایک دم آخری پیغمبر جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، وہی ہمارے خاندان سے نہیں. یہ ذریعہ بنی تھی حسد اور جلن کا کہ اسماعیل کے خاندان سے کیسے آ گئے، اس لیے وہ شرارتیں کرتے پھرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر جائیں، اپنی اس علاقے کو سے نکلیں. کہاں جانا ہے ابھی کچھ نہیں پتا. چلتے 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 جب حرم محترم قریب پہنچے تو اب حکم نازل ہوا کہ یہیں رک جائیں، اور پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ آپ واپس چلے جائیں اپنے شہر، اپنی اہلیہ کو، ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیں. حضرت اسماعیل بالکل گود کے بچے ہیں، اور حضرت ہاجرہ وہ ایک خاتون ہے، اور چٹیل میدان، بیابان، کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم. حضرت ہاجرہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا، میرے جو شوہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اب مجھے بھی کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ میری اور میری بچی کی بھی فکر وہ انتظام کرے گا، ضرورتوں کا خیال فرمائیں گے، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ ایک ایک جزء پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا، ابتداءً تھوڑی بہت مشقتیں آ سکتی، لیکن انتہاءً انجام جو ہوگا وہ بہترین ہی ہوگا۔ ابتداءً وہ بھی امتحانی ہی ہوتا ہے جو مشقتیں آتی۔ اب انسان اگر شروع ہی میں گھبرا گیا کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں پھر بھی اتنی مشقتیں آ رہی ہیں، نہیں۔ حضرت اسماعیل چھوٹے ہیں، پیاس لگتی ہے، وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، حضرت حاجہ پریشان، بچہ ہے، کس سے کہیں، بھاگ رہی ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ وہ امتحان لینا تھا مقصود بس اور کچھ نہیں، تو تھوڑے وقفے کے بعد وہاں چاہے زمزم کنواں زمزم کا نمودار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اب زمزم پلایا اور بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام۔ ادھر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، جو دوسرے ملک میں آباد تھا، وہاں قحط پڑا، وہ اس قحط سے پریشان ہو کر اس علاقے کے قبیلے والے، قبیلہ جرہم، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر نکلے کہ کہیں اور جا کر آباد ہوں گی جو کھانے پینے کا بہترین انتظام، کہاں آباد ہونا انہیں بھی نہیں پتہ، نکل پڑے خانہ بدوش۔ چلتے 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 اسی جگہ پر پہنچے، یہاں معلوم ہوا کہ یہاں کنواں ہے، یہ بتایا گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اور آگے کہاں جائیں، یہیں پڑاؤ ڈال دو، یہیں آباد ہو جاتے، تو قبیلہ جرہم یہ قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوتے ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور ان کا نکاح، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح وہ اسی قبیلے میں ہو جاتا ہے، گویا یہ قبیلہ جرہم وہ سسرال ہے کس کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے تو آپ کو جو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا وہ اسی قبیلے کی طرف کیا جاتا ہے کہ آپ کو اسی قبیلے میں کام کرنا، اسی قبیلے میں محنت کرنی ہے۔ محنت چلتی رہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو اولادیں ہیں، جو نسلیں ہیں، وہ آباد ہوتی ہیں، وہیں چل رہا ہے وہ سلسلہ۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی وہی ہے، حرم محترم میں، یعنی حتیم میں۔ حضرت حاجرہ جو والدہ، ان کی بھی قبر وہی ہے حتیم میں، اور انہی کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ بعض مورخین کی تحقیق یہی ہے۔ بہرحال اب یہ جو خانہ کعبہ ہے اور جو چاہے زمزم ہے، خانہ کعبہ تو پہلے ہی سے معظم تھا، اس کی عبادت پہلے ہی سے چلتی آ رہی تھی، ایمان والے غیر ایمان والے سب عبادت کرتے تھے، تو اس کی ذمہ داری بھی کسی نہ کسی کو ملا کرتی تھی۔ تو یہ جو ذمہ داری ملی تھی وہ قبیلہ جرہم کو ملی تھی، تو اب نسل در نسل یکے بعد دیگرے اسی قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کے متولی بنتے آ رہے تھے، یعنی ذمہ داری چاہے زمزم کے حاجیوں کے آنے پر ان کا انتظام، ہر چیز کا انتظام وہ قبیلہ جرہم کے لوگ کیا کرتے تھے، انہی کا ایک فرد وہاں کا ذمہ دار بنایا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان میں برائیاں پنپنے لگی قبیلہ جرہم میں، اور وہ اور علاقے والوں کو پر ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ اس ظلم زیادتی سے تنگ آ کر باقی سب لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر اطراف میں منتقل ہو گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے کناروں پر، اور یہاں اب قبیلہ جرہم باقی رہ گیا، لیکن ان کی ظلم میں کمی نہیں آئی۔ ظلم اتنا بڑھا کہ ابھی جو ذمہ داری، اتنی بڑا مقام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا خانہ کعبہ کی خدمت کا، چاہے زمزم کی خدمت کا، حاجیوں کی خدمت کا، شیطان نے بہکایا اور ظلم اتنا بڑا کہ خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتیاں کرنے لگے، ایسی سی غلطیاں ہونے لگی ان سے۔ یہ بات ان لوگوں کو جو چھوڑ کر چلے گئے تھے برداشت نہیں، کہ اب نہیں برداشت ہوتا کہ ہم پر ظلم ہوا کوئی بات نہیں، لیکن خانہ کعبہ کی بے حرمتی یہ ہم سے برداشت نہیں، تو انہوں نے چڑھائی کی، اور چڑھائی کرنے کے بعد ان کا مقابلہ کیا، اور قبیلہ جرہم مجبور ہوئے اس علاقے کو چھوڑنے پر، اور یہ غالب آ گئے۔ لیکن چونکہ جو انسان شریر ہوتا ہے تو بس شرارت کبھی جاتی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، جیسے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو، دوسرے لوگ آ کر ان کو بیچ بچاؤ کرا دیں کہ جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ، ان میں جو شریر ہوگا وہ جاتے جاتے بھی گالی دیتا ہوا جائے گا، اب مقابلہ ختم ہو گیا،
لیکن جاتے جاتے بھی گالی دے دے جو شریر ہے، یا تھوکتا ہوا جائے گا تو یعنی غصہ دلائے گا سامنے والے، شریر ہوتا ہے. تو ان میں بھی شرارت تھی. اب یہ قبیلہ وہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور شرارت کیا کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام سے متعلق جو تاریخی چیزیں تھیں وہاں موجود، پہلے سے جو چلی آ رہی تھیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے اس کنویں میں ڈال دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. شرارت، کیا فائدہ اس سے؟ دوسرا، چاہے زمزم جو تھا یعنی کنواں زمزم کا، اس کو بھی چھپا دیا اور مٹی ڈال دی اور دبا دیا اور بالکل سطح زمین کے برابر ہو گیا. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہاں اس کے نیچے کنواں، بالکل زمین سپاٹ. چلے اب یہاں آباد ہو رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، یعنی بنو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. یہ ذمہ داری اب جو قبیلے جرہم کو ملی ہوئی تھی، اب وہ ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے اس خاندان میں، اس قبیلے میں، بنو اسماعیل میں. اب یہاں کے لوگ اس کی خدمت انجام دے رہے، خانہ کعبہ کی ذمہ داری، خانہ کعبہ کی خدمت اور تولیت. سلسلہ چلتا رہا اور آتا ہے زمانہ حضرت عبد المطلب کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ بھی بنو اسماعیل ہی سے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے تو ان کے دادا بھی اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے. تو اب یہ ذمہ داری نسل در نسل حضرت عبد المطلب کو مل جاتی ہے. عبد المطلب متولی ہو گئے. زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ سب بھول گئے تھے زمزم کے بارے میں کہ کوئی کنواں تھا. بہت ساری چیزیں یاد تھیں لیکن زمزم کا ذکر بھول گئے، تو اور بھی چند چیزوں کا بھول گئے تھے کیونکہ زمزم بالکل غائب کر دیا گیا تھا، چھپا دیا گیا تھا، پتہ ہی نہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہوئی. جب پتہ ہی نہیں، بات ہی نہیں ہوتی تھی زمزم کے بارے میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس کنویں سے دنیا کو سیراب کرنا، دنیا کچھ بھی چاہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو دنیا کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم غالب آ کر رہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں اور نبی کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں. مدد ضرور آتی ہے. اب زمزم کے کنویں کو ظاہر کرنا منظور تھا، سیراب کرنا امت کو منظور تھا. تو عبد المطلب ایک مرتبہ حتیم میں سو رہے تھے، رات میں خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آنے والا آتا ہے اور عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ یا عبد المطلب احفر برہ، کہ برہ کھودو. عبد المطلب پوچھتے ہیں اس سے، خواب میں پوچھے کہ وما برہ، برہ کیا چیز ہے، کیا کھودوں؟ خواب ختم، جواب نہیں دیا گیا. اگلے دن پھر خواب دیکھتے ہیں، آنے والا کہتا ہے کہ عبد المطلب احفر مظنونہ، مظنونہ کھودو. عبد المطلب پھر پوچھتے خواب میں وما مظنونہ، کیا کھودو، مظنونہ کیا چیز ہے؟ وہ چلا جاتا ہے، خواب ختم، کوئی جواب نہیں ملتا. پھر تیسری بار خواب دیکھتے ہیں اور آنے والا پھر کہتا ہے کہ عبد المطلب احفر طیبہ، کہ طیبہ کھودو. پھر پوچھتے وما طیبہ، کیا طیبہ، کیا کھودو؟ جواب نہیں ملتا، خواب ختم، اٹھ جاتا. چوتھی مرتبہ پھر خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب میں آنے والا پھر کہتا ہے احفر زمزم، کہ زمزم کھودو. تو یہ پوچھتے ہیں عبد المطلب وما زمزم، کیا زمزم کھودوں، کیا چیز ہے زمزم؟ تو اب جواب ملتا، وہ کہنے والا کہتا ہے کہ زمزم ایک کنویں کا نام، اور اس زمزم کا جو پانی ہے اس کی اب صفت بیان کی جا رہی ہے. وہ کر رہا ہے خواب میں کہ اس کا پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی کم ہونے والا نہیں، اور بے شمار حاجی حضرات اس زمزم سے سیراب ہوں گے اور قیامت ہوتے رہیں گے. یہ ان کو بتایا اور اس کی نشاندہی بھی کر دی کہ حضرت عبد المطلب کو کہ یہ کنواں حرم شریف میں اس جگہ ہے، جاؤ کھودنا. عبد المطلب اٹھتے ہیں صبح کو، وہ خواب یاد رہتا ہے اور ارادہ فرماتے کہ مجھے کنواں کھودنا. اس وقت تک عبد المطلب کی صرف ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام ہے حارث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حارث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا وغیرہ وہ تو سب بھائی 10 ہیں، تقریباً 10 بھائی ہیں. سب سے چھوٹے بھائی وہ عبداللہ ہیں جو حضور کے والد ہیں. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا ہے جس زمانے میں، اس زمانے میں صرف آپ کے تایا ہی تھے حارث، اور کوئی اولاد نہیں تھی عبد المطلب کی. جس وقت یہ کنواں کھود رہے تھے
تو جو علاقے والے تھے سب خاندان کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، علاقے کے لوگ تھے، لیکن یہ بات انہیں پتہ نہیں کیا بری سی لگی، انہوں نے کنواں کھودنے میں بڑی مزاحمت کی، پریشان کی۔ یہ فطرت ہے، دیکھیے کہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنا شروع کرے گا، کچھ نہ کچھ لوگ اس کو پریشان کریں گے۔ وہ اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے خاندان کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، قبیلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، شہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا، ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات۔ اس لیے ہم بھی اگر کوئی بھی کبھی بھی کوئی دین کا کام شروع کرے تو وہ یہ سوچ کر نہ کرے کہ کوئی میری مخالفت نہیں کرے گا، کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کرے گا، نہیں، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور پھر غیر تو بعد میں کریں گے، اجنبی تو بعد میں کریں گے، سب سے پہلے اپنے لوگ اعتراض کریں گے۔ یہ چلتا آ رہا، یہی یہاں پر ہوا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور آپ کو حیرت ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے قبیلے والے، میرے ہی خاندان کے لوگ، میرے ہی شہر والے مجھے نکال دیں گے۔ کہا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا محمد آپ کے ساتھ۔ بہرحال تو یہ مزاحمت ہوئی، لیکن عبد المطلب اکیلے اور ان کے ایک بیٹے، یہ دونوں مقابلہ کرتے رہے، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا، لیکن کنواں کھود گیا اور پانی نمودار ہو گیا۔ عبد المطلب کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ بات یہ آتی ہے، چلیے مضمون یہاں پورا کرتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا، اور یہ بار بار باتیں آ رہی ہیں کہ ایک 35 کیوں ہو جاتا ہے اور ایک 40 کیوں ہو جاتا ہے۔ ٹائم کی پابندی ضروری ہے، بالکل ٹائم کی پابندی ضروری ہے، چاہے بات ادھوری رہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ساری ٹائم کی پابندی کا اہتمام دین ہی کی مجلسوں میں کیوں ہوتا ہے؟ ساری پابندی مسجد میں کیوں؟ ہم دکانوں پر 2 گھنٹے بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے، کوئی ٹائم کی اہتمام نہیں۔ گلی کوچوں میں کھڑے رہ کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے کھڑے ہوئے، تھک نہیں رہے، کوئی اہتمام نہیں کہ میں 10 بج گئے 12 بج گئے گھر جانا ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ لیکن سارا اہتمام، وقت کی پابندی، شریعت کا اہتمام، وہ دین کی کوئی بات نہیں، لیکن ہے یہی مسئلہ کہ وقت کی پابندی ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، لیکن یہی سوچ کر کہ بات ادھوری نہ رہے، کیونکہ ہوتا یہ بھی ہے کہ کبھی اگر ایسا ہوا تو بعض نے یہ اعتراض کیا کہ بات تو پوری کر دیتے، اتنا کیا 2 منٹ، اب پتہ کیا کرے آدمی۔ یہ وہی صورت ہے، لیکن بہرحال وقت کی پابندی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک موضوع ہوگا کہ وقت کی پابندی اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا ہے، یہ شرعی طور پر کیا مسئلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔